بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں لسان کے تمام مخارج مکمل کیے تھے۔ آج ہم شفتان کے مخارج پڑھیں گے۔ شفتان یعنی دونوں ہونٹ۔ اس کے اندر دو مخارج ہیں اور یہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مخرج نمبر 14، یہ کیا ہے؟ ثنایا علیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملتا ہے تو یہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ یعنی اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملتا ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے فا۔ ٹھیک ہے، آپ محسوس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں فا۔ ٹھیک ہے، اور حرکات لگا کر ہم ان کی مشق کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ اور ساکن کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مخرج ہے پہلا اور یہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا مخرج ہے، مخرج نمبر 15، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہاں سے واو ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے اور یہ واو غیر مدہ ہوگا، یعنی مدہ وہ واو ہوگا جس سے پہلے پیش ہو، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو واو مدہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں یہ جو مخرج ہے یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ واو غیر مدہ ہونا چاہیے۔ واو غیر مدہ میں واو متحرک آ جاتے ہیں، یعنی کہ واو متحرک حرکت والے واو۔ ٹھیک ہے، اور واو غیر مدہ سے مراد واو لین بھی آ جاتا ہے۔ واو لین یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو واو لین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی مشق کرتے ہیں پہلے حرکات لگا کر۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ اور ساکن کر کے یہاں پر صرف واو لین آئے گا، اور واو لین کون سا ہے؟ یہاں پر یہ جو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ والا واو واو لین ہے، اور اس سے آگے والا جو واو ہے جس سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے وہ واو مدہ ہے۔ تو جو واو مدہ ہے اس کو ہم اس مخرج میں شامل نہیں کریں گے، وہ یہ والا مخرج اس کا نہیں ہے، یہ واو غیر مدہ کا ہے، تو ہم یہاں پر صرف واو لین کو پڑھیں گے۔ حمزہ واو زبر او، یہ واو غیر مدہ اس مخرج سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو متحرک اور واو لین ادا ہوتے ہیں۔ اگلا مخرج کیا ہے؟ با کا مخرج ہے اور دونوں ہونٹوں کے اندرونی یعنی تری والے حصے سے یہ با ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے، اور اس کو ہم متحرک کر کے حرکت لگا کر اس کی مشق کرتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اور ساکن کر کے اس کی مشق کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اوب، اب ایب اوب۔ اور اسی مخرج سے جو تیسرا حرف ادا ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ میم۔ یہ بھی دونوں ہونٹوں کو ملا کر ادا کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے
کہ دونوں ہونٹوں کے بیرونی یعنی خشکی والے حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے اور تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ اب اس میم کو ہم متحرک کر کے حرکات لگا کر اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، اور ساکن کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام۔ آج کا ہم یہیں تک کریں گے، انشاءاللہ آگے کی کلاس میں بقایا ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔